بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج ہم جس کتاب پر گفتگو کریں گے اس کتاب کا نام ہے خس و خاشاک زمانے۔ یہ کتاب مستنصر حسین تارڑ نے لکھی ہے، یہ ان کا ناول ہے۔ اور ویسے تو مستنصر حسین تارڑ پاکستان کے تقریباً سب سے زیادہ معروف، سب سے زیادہ مشہور سفر نامہ نگار اور ناول نگار بھی ہیں۔ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ کتاب جو تارڑ صاحب کو اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رکھے گی وہ ان کا یہ ناول خس و خاشاک زمانے ہے۔ ویسے یہ خیال کچھ لوگوں کا ان کے دوسرے ناولوں کے بارے میں بھی ہے، جیسے کچھ لوگ ان کے ناول راکھ کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ بہاؤ کو، جو کہ ایک انوائرمنٹل چینج کے تھیم کے اوپر لکھا ہوا ہے، ماحولیاتی تبدیلی کے اوپر لکھا گیا ہے، اور اسی طرح قربت مرگ میں محبت، اور پھر اسی طرح ان کے بہت سارے سفر نامے جو ہیں۔ مثلا آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت ہم کالج میں آتے ہیں میٹرک کرنے کے بعد، تو بہت ساری کتابیں ہمیں پڑھنے کے لیے تجویز کی جاتی ہیں۔ ان میں سے تارڑ صاحب کا ایک سفر نامہ جو ان کا پیرس کا سفر نامہ ہے، پیار کا پہلا شہر، وہ کہا جاتا ہے کہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہم سب نے بھی اس کو پڑھا، ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھا۔ لیکن ان کی جو ناول خس و خاشاک زمانے ہے، اس کی اہمیت غیر معمولی ہے۔ آپ سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو خطہ جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، جو کہ اب 3 آزاد ممالک پر مشتمل ہے، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان، ایک زمانے میں یہ اکٹھا ہی تھا۔ یہاں کی اگر آپ معاشرہ جو ہے اس میں بہت ساری مماثلتیں بھی ہیں، لوگوں کا جو رہنے سہنے کا طریقہ ہے، ان کا جو رویہ ہے، اس میں بہت ساری قدریں مشترک ہیں تینوں ممالک کے اندر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں ممالک کی ایک لمبی جو ہے وہ مشترک اور اکٹھی تاریخ ہے، اس لیے یہ لوگ جو ہیں وہ کئی حوالوں سے ایک طرح کا رویہ رکھتے ہیں۔ ان کا یہ رویہ کیوں اس طرح ہے، اس کو تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں جو اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کو ہمارے لیے قابل فہم بناتے ہیں۔ مثلا اس خطے کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ جو بہت لمبے عرصے تک مختلف بادشاہتیں رہیں۔ اگر ہم پچھلے 2000 سال کا ایک تجزیہ کریں تو ہمارے سامنے آتا ہے کہ اشوکا سے آپ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہاں بہت ساری بادشاہتیں ہیں، پھر یہاں پر مسلمان جو ہیں، اسلام جو ہے وہ داخل ہوتا ہے، اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں پچھلے 1000 سال کے اندر، تو یہاں پر آپ کو پہلے بہت ساری جو ہے وہ لوکل جو تھے ہندو راجا تھے، معذرت چاہتا ہوں، ان کی یہاں پر بہت ساری اسٹیٹس، بہت ساری ریاستیں تھیں۔ پھر مسلمان یہاں پر جو ترک تھے وہ یہاں پر داخل ہوئے، جو سینٹرل ایشین تھے یہاں پر داخل ہوئے۔ پھر یہاں پر دلی سلطانیٹ کے نام پر، سلاطین دلی کے نام سے سلطنتوں کا ایک آغاز ہوا، اس کی بہت سارے بادشاہ ہیں۔ پھر تقریباً 16ویں صدی کے اندر آ کر یہاں پر مغلوں نے، جو ظہیر الدین بابر ہے، اس نے یہاں پر اپنی حکومت کا داغ بیل ڈالا، لیکن ظاہر ہے اس کی حکومت شروع میں سارے ہندوستان پہ حکومت نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد اس کا بیٹا ہمایوں، اور اس کے بعد شیر شاہ سوری، اور پھر اکبر سے اصل میں مغل سلطنت کو استحکام اور وسعت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اکبر کے بعد ہم دیکھتے ہیں جہانگیر اس کا بیٹا، پھر شاہ جہاں، پھر اورنگزیب عالمگیر، جس کو آخری بڑا مغل فرما روا یا مغل بادشاہ کہا جاتا ہے، جس کی 1707 میں انتقال ہوتا ہے۔ اب مغلوں نے اس معاشرے کے اوپر اپنے اثرات چھوڑے، اورنگزیب کی وفات، اس کے بعد مغل جو سلطنت ہے اس کا ٹکڑوں میں، قسطوں میں زوال ہے۔ اس کے بعد 1757 کی جنگ پلاسی ہے، جس نے اصل میں انگریز کی برتری کو، برطانیہ کی برتری کو اس علاقے میں ایک طرح سے ثابت کرنا شروع کر دیا۔
پھر اس کے بعد 1760 کے اندر شاہ عالم ثانی نے جب مغل حکومت کی جو بہار اور بنگال کے لیے دیوانی تھی وہ کمپنی بہادر کو دے دی. اس کے بعد وہاں سے چلتے ہوئے پھر بالکل 19ویں صدی کے شروع میں جب مغل بادشاہ انگریز کا جو ہے وہ انگریز کی پینشن پہ چلا گیا، اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ 1857 کا ہنگامہ ہے، پھر اس کے بعد 90 سال، پھر 1947، اس کے بعد تقسیم اور پھر ملکوں کا بننا ہے. یہ بڑے بڑے واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب اس میں خاص طور پہ جو کوئی معاشرہ اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کی جو پوزیشنز ہوتی ہیں، لوگوں کے گروہ ہوتے ہیں، وہ ایک دم وجود میں نہیں آ جاتے، بلکہ پورا ایک تاریخی اس کا پس منظر ہوتا ہے، ہسٹورک پروسیس ہوتا ہے. ایک وہ ہسٹوریکل پروسیس جو ہے سارا، اس کو ایک طرح سے اگر آپ غور کریں تو مورخ تاریخ دان اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن ادیب بھی اس کو بیان کرتے ہیں. ادیبوں کا چونکہ موضوع معاشرہ، اس میں آنے والی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس لیے ادیب اس کو اپنے انوکھے انداز میں، کہانیوں کے انداز میں بیان کرتے ہیں. تو مستنصر حسین طارڑ نے جو آج کا پاکستانی معاشرہ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر جو مختلف رویے ہیں، مختلف طبقے ہیں، جو اس کے اندر پاور سٹرگل ہے، پاور پوزیشنز ہیں، طاقتوں کے مختلف مراکز ہیں، وہ کیسے وجود میں آئے، لوگوں کے رویے کہاں سے آئے، ان اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ خس و خاشاک زمانے جو ناول ہے وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اب یہ جو ناول ہے، ویسے میں تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ اگر آپ نے اس ناول کو پڑھنے سے پہلے چند کتابیں پڑھی ہوں، جیسے آپ نے قرۃ العین حیدر عینی آپی کا آنکھ کا دریا پڑھا ہو، آپ نے عبداللہ حسین جو کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے ناول نگار کہلائے جا سکتے ہیں، ان کی 2 ناول ہیں بڑے ناول. ایک اداس نسلیں جو کہ تقسیم سے پہلے کی جو یہاں پر نسل ایک بڑی ہوئی 1857 سے لے کر 1947 تک، جو رویے تخلیق ہوئے، رویوں میں تبدیلی آئی، اس کو بیان کرتا ہے. اور پھر نادار لوگ جو کہ پاکستان بننے کے بعد 1947 سے لے کر 1971 تک، پاکستان ٹوٹنے تک جو واقعات اور جو رویے اور جو اس کے اثرات ہیں معاشرے کے اوپر، اس کو بیان کرتا ہے. اچھا، اب وہ 2 ناول آپ نے پڑھے ہوں، جبکہ عینی آپی کا جو آنکھ کا دریا ہے وہ تو تقریباً قبل از مسیح سے یہاں پر جو مختلف تبدیلیاں آئی ہیں معاشرے میں، ان کو بیان کرتا ہے. تو اگر اب آپ نے پڑھا ہوا ہے تو آپ اس ناول کو بہت زیادہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس ناول کے اندر بہت ساری کہانیاں ہیں، لیکن وہ ساری کہانیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. ناول کا نام خس و خاشاک زمانے ہیں. خس و خاشاک کہتے ہیں جو گھاس پھوس ہوتی ہے، جو زمانے کا کچھ بچا کھچا ہوتا ہے. اب جو ظاہر زمانے جب گزرتے ہیں تو ان کے اثرات، ان کا کچھ بچا کھچا بھی ہوتا ہے. وہ گزرے ہوئے زمانوں کی کچھ نشانیاں بھی ہوتی ہیں، عروج و زوال بھی ہوتے ہیں. تو خس و خاشاک زمانے میں ناول کا آغاز جو ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک صاحب ہیں جو اپنی جوانی کے زمانے میں، اپنے دور میں جو ہے بڑے ایک جاگیردار تھے، ایک چودھری تھے اور بڑے متکبر تھے، اور جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے. بڑا ان کا ایک روب اور دبدبہ تھا. تو وہ ہیں، ان کے آخری دن ہیں، آخری ایام ہیں. آخری ایام میں ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنی بھتیجی سے کھانے کے لیے مری ہوئی مرغی جو ہے وہ مانگنے پہ مجبور ہیں، اور ایک مرغ ہے جو کہ اپنی عمر کے آخری حصے میں ہے، مر رہا ہے. اب اس کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور پھر کہانی پیچھے چلی جاتی ہے. اچھا، اب یہ جو ہے وہ پنجاب کی کہانی ہے. اس میں پہلے جو یہ جنوبی پنجاب دنیا پور کا علاقہ ہم نے دیکھا ہے، وہاں کا تذکرہ اس کے اندر ہے کہ وہ صاحب وہاں رہتے ہیں، گاؤں ہے، اس کا کلچر کیا ہے،
اب ظاہر ہے تقسیم سے پہلے مسلمان اور ہندو، سکھ، عیسائی یہ سب اکٹھے رہتے ہیں، اور لوگوں کے آپس میں بہت سارے تعلقات ہیں، آپس میں بہت آنا جانا ہے۔ وہ جو صاحب ہیں ان کا ایک دوست ہے لینا سنگھ، جو کہ قریب کے گاؤں میں رہتا ہے، یہ انہیں ملنے جاتے ہیں، اس کے بھی بڑے ٹھاٹھ ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے روزمرہ کے معاملات ہیں، گاؤں کی زندگی کیا ہوتی ہے، آپ کے ڈھول ڈنگر ہیں، رشتے ہیں، آپس کی رقابتیں ہیں، حسد ہے، آگے یہ سب کچھ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر وقت گزرتا چلا جاتا ہے، اور وقت یہاں پر آ جاتا ہے کہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ تقسیم ہو جانے کے بعد ایک واقعہ تو یہ پیش آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو یہاں سے، جس کو لیندا پنجاب یا جس کو مغربی پنجاب کہا جاتا ہے، وہاں سے وہ لوگوں کو مشرقی پنجاب جانا پڑتا ہے، جس کو چڑھدا پنجاب کہتے ہیں۔ تو وہ پھر وہاں سے بہت سارے لوگ مہاجر ہو کے یہاں آتے ہیں۔ وہ جو قتل و غارت گری ہوتی ہے اس کا منظر ہے۔ اس کا دوست لینا سنگھ ہے جو کہ وہاں نہیں جانا چاہتا ہے، یہی رہنا چاہتا ہے۔ وہ اس کے لیے ایک وقت پہ اپنا مذہب بھی بدلنا چاہتا ہے، لیکن بہرحال اس کو جانا پڑتا ہے، اور یہ بھی یہاں حالات بالکل بدل جاتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ کہانی ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہیں وہ لاہور جاتے ہیں، لاہور میں وہاں اپنا ایک سلسلہ کار بناتے ہیں۔ لاہور اس زمانے کا تقسیم سے پہلے کا کیسا ہے، اس میں اسٹرگل کیسی ہے، اس میں کالا شاہ کاکو کا بڑا ذکر ہے۔ کالا شاہ کاکو جو ہے وہاں پر سانپ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایسے جیسے سانپوں کی فصل وہاں پر بیجی جاتی ہے۔ اچھا، اب وہ اسی کے خانوادے کے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پر سانسیوں کا ذکر ہے۔ وہ سانسی جو مردار خور ہوتے ہیں، جو مرے ہوئے جانوروں کو گدھوں کے مقابلے میں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایک پورا خانوادہ ہے، اس کا ایک کلچر ہے، اس کا ایک ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان بن جاتا ہے، اور بننے کے بعد چیزیں بدل جاتی ہیں۔ یہاں پر جو تبدیلیاں آتی ہیں، ان تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک بڑی تبدیلی آئی کہ یہاں پر جو ہے وہ فوجی حکمران مسلط ہو گئے، جو جمہوریت تھی وہ ختم ہو گئی، جو بانیان پاکستان تھے ان کا کردار ختم کر دیا گیا۔ اس کے جو معاشرے کے اوپر اثرات ہیں، جو مسلسل حسین طارڑ ہیں، ظاہر ہے اس کے اوپر کافی انہوں نے اس کو نمایاں کر کے لکھا ہے کہ اس تبدیلی نے، اس غیر جمہوری قدم نے ہمارے معاشرے کے اوپر کیا اثرات مرتب کیے۔ میرٹ کا مکمل خاتمہ ہو گیا، چاپلوس لوگ آگے آ گئے۔ تقسیم سے تو پہلے یہ ہوا تھا کہ جو شرفا تھے بیچارے ذلیل ہو گئے، اور جو ایسے لوگ تھے جن کا کوئی پس منظر نہیں تھا، وہ لوگ شرفا کے روپ میں آگے آ گئے۔ پھر جب یہ فوجی حکومتیں آنے لگیں تو ان کے آنے سے جو میرٹ کی خلاف ورزی ہوئی، اس سے بہت سے چاپلوس لوگ جو ہیں وہ اقتدار کے ایوانوں میں پہنچ گئے۔ پھر 1971 کا جو واقعہ ہے وہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے پیچھے ایک واقعہ یہ ہے کہ وہ جو چودھری تھا، وہ اس کی جو دوست لینا سنگھ تھا، اس کی بیوی کی بعد میں اس کے ساتھ شادی ہو گئی، اور اس کے لینا سنگھ کے 2 بیٹے تھے جو سکھ تھے، جو بعد میں مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک فوج میں چلا گیا، مشرقی پاکستان کے محاذ پر وہ شہید ہو گیا، یا وہاں پر وہ مارا گیا۔ ایک جو ہے وہ ڈکیت بن گیا، اور وہ پھر اس طرح پولیس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس عورت کی آخری دنوں کی کہانی بھی یہاں پر سنائی جاتی ہے۔ پھر جو چودھری ہے، اس کی وفات ہے۔ پھر اس کی ایک مالو نام کی بھتیجی ہے جو بڑی خوبصورت ہے، اس کی شادی ہوتی ہے ایک دوسرے گاؤں کے چودھری کے ساتھ، وہ دوسری شادی کرتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی جو نند ہوتی ہے وہ اس سے بہت زیادہ حسد رکھتی ہے، اور وہ اس کو زہر دے دیتی ہے۔ وہ کہانی بھی اس پس منظر میں ہے۔ پھر 1971 کا واقعہ ہے، اس کی معاشرے کے اوپر اثرات ہیں۔ پھر اس کے بعد بات آگے بڑھتی ہے، اور یہاں سے بہت سارے لوگ جو کہ روزگار کی تلاش میں، مواقعوں کی تلاش میں بیرون ملک جاتے ہیں، امریکہ جاتے ہیں، کینیڈا جاتے ہیں۔ وہاں پر ان کی جو اگلی نسل جوان ہوتی ہے، وہ کس قسم کی نسل ہے، اس کے اوپر اس کے پورے کردار ہیں، جن کے اوپر طارڑ صاحب نے ذکر کیا ہے،
گفتگو کی ہے، وہ لوگ اس معاشرے کا حصہ کیسے بنتے ہیں، وہاں معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس ناول کو پڑھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مثلا اس میں ایک کردار ہے سلمان شاہ کا، وہ کردار ایک ایسے آدمی کا ہے کہ وہ جو سانسی جو سے مردار خور ان کا بچہ ہے، لیکن یہاں اس نے اپنے جو چاپلوسی سے، اپنی جس کو کہتے ہیں رشوت دینے سے، اپنے تعلقات طاقتور لوگوں سے بنا کر ہر برا طریقہ اختیار کر کے بڑا بلڈر بن گیا ہے، وہ بڑا خانوادہ بن گیا ہے۔ ان کی اب آگے نسلیں جو ہیں جو یہاں پر راج کر رہی ہیں، پھر جو جگیردار ہیں ان کے معاملات، تو یہ پھر اس نے یہاں پر ضیاء الحق پہ بہت زیادہ تنقید کیا ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو یہاں پر مینڈک کی آنکھوں والا جرنیل وہ لکھتے ہیں، اور پھر اس نے اس معاشرے میں جو جبر کیا، جو ہمارا سوشل فیبرک تباہ کیا، اس کو اس ناول کے اندر انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ مسلسل حسین تارڑ نے ناول راکھ کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں لکھی ہیں، لیکن یہ ناول اس حوالے سے شاہکار ہے۔ تو میری آپ لوگوں کو تجویز یہ ہے کہ آپ کو جب بھی موقع ملے تو آپ خس و خاشاک زمانے ضرور پڑھیں۔ امید ہے کہ آپ اس مختصر جو ریویو، اچھا ایک بات میں اور جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اس ناول کی جہاں بہت ساری اچھی باتیں ہیں، وہاں کچھ چیزیں جو میرے مزاج پہ تو بہت گران گزری، ہو سکتا ہے آپ اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں۔ وہ اس کی بہت جگہوں پہ بہت بے باک زبان استعمال کی گئی ہے، اور وہ جو بے باکی ہے زبان کی، وہ بعض اوقات آپ کو گراں گزرتی ہے، اس کے بغیر بھی یہ ناول لکھا جا سکتا تھا۔ پھر اس ناول کے اندر ایک جو ہے وہ مجرا یا ایک گانا ہے جو کہ دیہات کے اندر ہوتا ہے، ایک طوائف شہر سے جا کے وہ چودھری اس کو بلاتا ہے، اور وہ بڑا یادگار ایک تقسیم سے پہلے کا وہ گانا ہے، وہ ایک فنکشن ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا ان واقعات کو، جو کیا شاندار منظر کشی کی ہے کہ امر کر دیا ہے اس کو طارڑ صاحب نے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ خس و خاشاک زمانے کے اوپر میرا تاثر پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو پڑھیں گے۔ بہت شکریہ۔